بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ پچھلے کلاس میں ہم لوگوں نے را کے حکم کو دیکھا، جس میں پہلی حالت ہم نے دیکھی کہ را کو مفخم پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کون کون سی اس کی حالتیں ہوں گی۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ دوسرا حکم دیکھیں گے، ترقیق کا حکم، یعنی کہ حرف رائے کو ترقیق کے ساتھ یعنی نرمی کے ساتھ پتلی آواز میں پڑھنے کا کیا حکم ہے اور اس کی کیا حالتیں ہوں گی۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں کہ اس کی 5 حالتیں ہوتی ہیں۔ تو رائے کو ترقیق پڑھنے کی جو حالتیں ہیں ان میں سے پہلی حالت کیا ہے؟ رائے جب زیر کے ساتھ آئے، چاہے وہ شروع میں ہو یا درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، جب بھی رائے حرف رائے جو ہے وہ زیر کے ساتھ آئے گا تو اس کو ہم نرمی کے ساتھ پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، ریحن، رضوان، تجری، اخرجت، الخیر، الامر۔ تو ان سارے حرف رائے کو ہم نے دیکھا، چاہے وہ شروع میں ہو، چاہے وہ درمیان میں ہو یا پھر آخر میں ہو، جب بھی زیر کے ساتھ آئے گا تو ہم اس کو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں رائے ساکنہ کی دوسری حالت، جس کو ہم ترقیق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ رائے ساکنہ درمیان میں ہو اور اس کے پہلے زبر ہو۔ رائے ساکنہ درمیان میں ہو، اس کے پہلے زبر ہو اور بعد والا حرف استعلاء نہ ہو، تو ہم اس کو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے۔ اور رائے ساکنہ آخر میں ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو بھی ہم اسی حالت میں لیتے ہیں اور اس کو ہم ترقیق کے ساتھ یعنی پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ دوسری حالت کی مثال دیکھتے ہیں، شرکن، الفردوس، فرعون۔ تو یہاں کیا ہے؟ رائے ساکنہ کے پہلے زیر ہے، رائے ساکنہ کے بعد والا حرف جو ہے وہ حرف مفخم یعنی کہ حرف استعلاء نہیں ہے۔ الفردوس کیا ہے؟ اس میں رائے ساکنہ کے پہلے زیر ہے اور اس کے بعد والا جو حرف ہے، رائے ساکنہ کے بعد والا حرف، وہ حرف استعلاء نہیں ہے۔ فانذر، فکبر، اس میں کیا ہے؟ رائے ساکنہ کے پہلے والے حرف پہ زیر ہے، رائے ساکنہ آخری حرف ہے اور اس کے پہلے والے حرف پہ زیر ہے۔ تو یہ دوسری حالت ہے جب ہم رائے ساکنہ کو پتلی آواز میں پڑھتے ہیں۔ رائے ساکنہ کی تیسری حالت دیکھتے ہیں، جب ہم اس کو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو تیسری حالت میں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں 2 کلمے کو دیکھنا ہے۔ 2 کلمے کو دیکھنا ہے۔ پہلے کلمے کے آخر میں رائے ساکنہ ہوگا اور دوسرے کلمے کا جو پہلا حرف ہوگا وہ ہوگا حرف استعلاء یعنی کہ حرف مفخم۔ پہلے حرف کے آخر میں رائے ساکنہ آئے گا اور دوسرے کلمے کے پہلے جو حرف ہوگا، دوسرے کلمے میں جو پہلا حرف ہوگا وہ ہوگا حرف استعلاء یعنی کہ حرف مفخم۔ تو ایسی حالت میں ہم ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کی مثال دیکھتے ہیں، انذر قومک، انذر قومک فاصبر صبرا۔ تو یہ ہم نے کیا دیکھا کہ یہاں پہلے کلمہ کے آخر کا جو حرف ہے وہ ہے رائے ساکنہ اور دوسرے کلمے کا پہلا جو حرف ہے حرف استعلاء۔ تو ایسی حالت میں ہم رائے کو پتلی آواز میں پڑھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں چوتھی حالت اس کی۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ
کلمے کے آخر میں رائے ساکینہ ہوگا اور اس سے پہلے یا ساکینہ اور اس کے پہلے زیر یا زبر. اس کے پہلے والے حرف پہ زیر یا زبر ہوگا، لیکن دو ساکینہ ایک ساتھ ہوں گے، رائے ساکینہ کے پہلے یا ساکینہ. جب رائے ساکینہ کے پہلے یا ساکینہ ہوگا اور اس کے پہلے زیر یا زبر ہوگا تو ایسی حالت میں ہم ترقیق کے ساتھ پتلی آواز میں رائے کو پڑھیں گے. اس کی مثال دیکھتے ہیں. عصیر، یسیر، نصیر، غیر. تو ان سب میں ہم دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ را ساکینہ آخر میں، رائے ساکینہ کے پہلے یا ساکینہ اور اس کے پہلے زیر یا زبر. پانچویں جو حالت ہے ترقیق کے ساتھ پڑھنے کی وہ یہ ہے کہ رائے ساکینہ سے پہلے کوئی بھی ساکن حرف ہو، کوئی بھی حرف ہو، کیونکہ چوتھی حالت میں ہم نے کیا دیکھا کہ رائے ساکینہ سے پہلے یا ساکینہ ہونا چاہیے، ہے نا. تو اس کے پہلے اگر زبر بھی ہے اور زیر بھی ہے تو ہم اس کو نرمی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، باریکی سے پڑھ رہے ہیں. لیکن پانچویں حالت میں اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ رائے ساکینہ سے پہلے کوئی بھی ساکن حرف ہو اور اس کے پہلے زیر ہو، اس کے پہلے زیر ہو تو ہم اس کو نرمی کے ساتھ ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی پتلی آواز میں پڑھیں گے. اب ہم لوگ حرف رائے کا تیسرا حکم دیکھیں گے، اور تیسرا حکم کیا تھا؟ جواز الوجہین، یعنی کہ حرف رائے کو پڑھنے کا وہ طریقہ جس میں ہم مفخم بھی پڑھ سکتے ہیں اور مرقق بھی پڑھ سکتے ہیں. دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے، دونوں جائز ہیں. اس کی دو حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت ہم دیکھتے ہیں، رائے ساکینہ سے پہلے زیر ہو اور بعد میں حرف استعالہ زیر کے ساتھ ہو. رائے ساکینہ سے پہلے زیر ہو اور بعد میں حرف استعالہ زیر کے ساتھ ہو تو ہم اس کو دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. مثال اس کی، کل فرقن، کل فرقن، رائے ساکینہ کے پہلے زیر، رائے ساکینہ کے بعد حرف استعالہ زیر کے ساتھ. اب اپنی مرضی ہے، اس کو مفخم بھی پڑھ سکتے ہیں، مرقق بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسری حالت اس کی کہ کلمہ کے آخر میں رائے ساکینہ سے پہلے حرف استعالہ ساکینہ ہو اور اس سے پہلے زیر والا حرف ہو. تو اختیار ہے کہ مفخم پڑھیں یا ترقیق کے ساتھ پڑھیں، دونوں طریقہ ہی جائز ہے. جیسے مصر، قطر، تو یہاں رائے ساکینہ کے پہلے ساکینہ حرف جو ہے وہ حرف استعالہ ہے اور اس کے پہلے زیر ہے. تو ایسی حالت میں اپنی مرضی ہے، دونوں جائز ہے، ترقیق کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مفخم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تھے احکام حرف رائے کے 3 طریقے جس کو ہم لوگوں نے الحمدللہ پورا کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.